پراسرار کہانی نسلوں سے چلی آ رہی تھی۔ مشرقی پہاڑ کے نیچے ایک سفید پتھر تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ خزانہ چھپا ہوا ہے، مگر وہاں ایک کالا سانپ پہرا دیتا تھا۔ جو بھی نزدیک گیا لوٹ کر نہ آیا۔ لوگ اس جگہ سے خوف کھاتے تھے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اسد 16 سالہ نڈر لڑکا تھا جو بہادری کو کہانیوں میں نہیں عمل میں مانتا تھا۔ گاؤں کی پراسرار باتیں اسے متجسس کر دیتی تھی۔ وہ سچائی کی تلاش میں رہتا اور خطرے سے پیچھے نہ ہٹتا۔ دوست بلال اکثر اسے سمجھاتا کہ ہر راہ محفوظ نہیں ہوتی، مگر اسد کا ایک ہی جواب تھا: سچائی کے لیے قدم بڑھانا پڑتا ہے۔ ایک سپہر اسد اور بلال درخت کے نیچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بلال نے ذکر چھیڑا: وہ سفید پتھر واقعی چمکتا ہے؟ دادا کہتے ہیں خزانہ وہاں دفن ہے۔ اسد کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس نے کہا: اگر خزانہ ہے تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ بلال نے چونک کر کہا: اور اگر سانپ؟ اسد مسکرایا: تب بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسد نے اگلی رات جانے کا فیصلہ کیا۔ بلال نے ہچکچاتے ہوئے حامی بھری۔ دونوں نے ٹارچ، رسی اور لکڑی کی ڈنڈیاں ساتھ رکھی۔ چاندنی رات تھی اور فضا میں خاموشی کا راج تھا۔ دلوں میں جوش تھا مگر خوف بھی۔ بلال نے آخری بار کہا: سوچ لے، واپس بھی جا سکتے ہیں۔ اسد نے سر ہلایا: ہمیں جانا ہی ہوگا۔ رات کے سناٹے میں وہ دونوں پہاڑی کے نزدیک پہنچے۔ سفید پتھر دور سے چمک رہا تھا، جیسے کوئی روشنی اندر سے نکل رہی ہو۔ اسد آگے بڑھا، بلال پیچھے رہا۔ فضا بوجھل تھی۔ پتھر کے قریب پہنچ کر اسد نے ہاتھ بڑھایا۔ بلال نے روکا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ پتھر چھوتے ہی ایک زہریلی سکار گونجی۔ جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی۔ ایک کالا سانپ جس کا بدن کوئلے کی طرح چمکدار اور آنکھیں سرخ سامنے آ گیا۔ اسد پیچھے نہ ہٹا۔ سانپ نے جھپٹا مارا، مگر اس نے لکڑی کے ڈنڈے آگے کر دیے۔ بلال ایک طرف ہکا بکا کھڑا تھا۔ سانپ کی سسکاریں فضا میں گونج رہی تھی۔ اسد نے کہا: ڈرو مت، پیچھے ہٹو، میں سنبھالتا ہوں۔ سانپ بار بار جھپٹا تھا۔ اسد اسے ڈنڈی سے روکتا۔ سانسیں تیز تھی مگر قدم مضبوط۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب سانپ نے اسد کے قریب آ کر زہریلا حملہ کر دیا، مگر وہ جھک کر بچ گیا۔ بلال نے ایک پتھر پھینکا۔ سانپ پیچھے ہٹا۔ لمحاتی خاموشی چھا گئی۔ سانپ کچھ دیر بعد رینگتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اسد نے گہری سانس لی۔ بلال دوڑ کر قریب آیا: تو ہم جیت گئے؟ اسد نے مسکرا کر سر ہلایا: یہ تو آغاز ہے۔ انہوں نے سفید پتھر کو غور سے دیکھا۔ پتھر کے نیچے ایک چھوٹی دراڑ تھی۔ اسد نے ہاتھ بڑھا کر پتھر کو سرکایا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی جگہ سے ہٹنے لگا۔ نیچے ایک تاریک راستہ تھا۔ پتھر کے نیچے ایک تنگ سوراخ تھا جس کے اندر زنگ آلودہ سیڑھیاں نیچے جاتی تھی۔ دونوں نے ٹارچ چلائی اور آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگے۔ ہر قدم پر دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ سیڑھیاں ختم ہوئی اور ایک پرانا کمرہ سامنے آیا۔ دیواروں پر عجیب و غریب نشان اور بیچ میں ایک لوہے کا صندوق رکھا تھا۔ اس نے صندوق کی جانب قدم بڑھایا۔ بلال نے کانپتی آواز میں کہا: یہی خزانہ ہے۔ اسد نے صندوق کھولا۔ اندر سونے کے اشرفیاں، پرانے ہیرے اور ایک تمہار تھا۔ بلال کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس نے تمہار نکالا۔ اس پر پرانی فارسی میں کچھ لکھا تھا۔ دونوں نے سوچا، یہ خزانہ محض دولت نہیں، کوئی پیغام ہے۔
اسد نے تمہار کو احتیاط سے کھولا، اس پر فارسی میں لکھا تھا، یہ خزانہ ان کے لیے ہے جو خوف کو شکست دے، اسے صرف اپنی نہیں سب کی بہتری کے لیے استعمال کرو، بصورت دیگر سانپ لوٹ آئے گا۔ بلال نے گھبرا کر کہا، اگر ہم نے غلط کیا تو؟ اسد نے پختگی سے کہا، ہم اس راز کے امین ہیں، غدار نہیں۔ صندوق سے چند اشرفیہ اور تمہار لے کر دونوں واپس جانے لگے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ان کے قدم سنبھل کر پڑ رہے تھے۔ باہر چاند اب آسمان کے بیچ میں تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پتھر کو اپنی جگہ واپس رکھا، فضا پھر خاموش ہو گئی۔ بلال نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ جگہ اب بھی سانس لیتی لگتی ہے۔ گاؤں واپس آ کر اسد نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ اگلے ہی دن وہ بلال کے ساتھ اسکول گیا اور خفیہ طور پر مرمت کے کام کا خرچ چکایا۔ چند دن بعد اسکول کے فرش، دروازہ اور بینچ سب نئے لگنے لگے۔ لوگ حیران تھے، یہ سب کس نے کیا؟ اسد بس مسکرا کر آگے بڑھ جاتا بغیر کچھ کہے۔ ایک ہفتے میں گاؤں میں حیران کن تبدیلی آ گئی۔ کنواں صاف ہو گیا، بیماروں کو دوا ملی، مسجد کی چھت مرمت ہوئی، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ دن رات دعائیں دینے لگے، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ دو نوجوان لڑکوں کی خاموش محنت اور قربانی کا نتیجہ ہے۔ ایک رات بلال دوڑتا ہوا اسد کے گھر آیا، چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ میں نے سفید پتھر پر دو آدمیوں کو دیکھا، وہ کودنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسد فوراً اٹھا، اگر وہ خزانے تک پہنچ گئے تو سانپ واپس آئے گا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ دونوں نے کہا، کل رات دوبارہ پہاڑی جائیں گے۔ چاندنی رات میں تو دونوں پھر سے پہاڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ خاموشی میں صرف ان کے قدموں کی چھاپ تھے۔ دور سے دیکھا، دو اجنبی آدمی پتھر کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ اسد نے سرگوشی کی، ہمیں انہیں روکنا ہوگا ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ بلال نے سر ہلایا، پھر کیسے؟ ہم تو دو ہی ہیں۔ اسد نے ایک منصوبہ بنایا۔ بلال نے دور سے آواز لگائی، پولیس آ گئی۔ وہ دونوں آدمی گھبرا کر بھاگنے لگے۔ اسد جھاڑیوں سے نکلا اور ان کے پیچھے دوڑا، ایک کو پکڑ لیا، دوسرا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اسد نے اس سے سخت لہجے میں پوچھا، کس کے کہنے پر آئے ہو؟ وہ چپ رہا مگر آنکھوں میں خوف تھا۔ پکڑے گئے آدمی نے اقرار کیا، ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ یہ خزانہ ہے اور ایک کالا سانپ ہے جو صرف رات میں سو جاتا ہے۔ اسد نے غور سے سنا، یعنی کوئی اور جانتا ہے یہ راز؟ بلال نے کہا، کیا ہمیں جگہ بدلنی چاہیے؟ اسد بولا، نہیں، ہمیں خزانے کی حفاظت کرنی ہے ہر حال میں۔ اس نے تمہار دوبارہ پڑھا، ایک آخری سطر اب پہلے سے زیادہ واضح دکھائی دی۔ جس دن خزانے کا راز دنیا پر کھل گیا، سانپ لوٹ آئے گا اور اس بار بغیر رحم کے۔ اس نے وہ سطر دل پر لکھ دی۔ اس نے طے کیا کہ وہ اب صرف خادم نہیں، اس خزانے کا نگہبان بھی ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں ترقی کرتا رہا، لوگ خوش تھے، مگر اصل ہیرو کا نام کوئی نہ جان سکا۔ اسد اب اکثر پہاڑ کے قریب جاتا، سفید پتھر کو دیکھتا اور چپ چاپ لوٹ آتا۔ بلال نے ایک دن کہا، کیا ہم اب آزاد ہیں؟ اسد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں، مگر ہم ذمہ دار ہیں ہمیشہ کے لیے۔